بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے انتظار کرنے کا شکریہ. اور آج پھر آپ کے سر پہ ٹینٹ نہیں ہے. آئی تھنک آپ پی ٹی آئی سے کہیں گے کہ انشاءاللہ کچھ آپ انتظام ہو. پنجاب کی حکومت کا تو یہ حال ہے کہ اندر اڈیالہ کچرے سے بھرا ہوا ہے اور باتیں ان کی آسمانوں سے ہو رہی ہیں کہ جی ہم ٹیکنالوجی لائیں گے, سولرز لائیں گے, ایک ٹینٹ نہیں ہے اور کچرا نہیں اٹھا سکتے. یہ ان کی حالت ہے. دوسری بات, آج ایک ایسے احمقانہ کیس میں ہمیں خان صاحب سے نہیں ملنے دیا. اتنے بزدل ہیں. القادر واحد کیس ہے جس میں حکومت وقت 2019 سے لے کے آج تک سود کھا رہی ہے. 13 ارب 94 کروڑ روپیہ سود. القادر کا جو پیسہ سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہے, جو برٹش اینٹی کرپشن ایجنسی نے ڈیل کی تھی سپریم کورٹ کے ساتھ اور ملک ریاض کے ساتھ, وہ پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. اور مئی 2019 سے لے کے مئی 2023 تک اس پہ 13 ارب 94 کروڑ پیسہ یہ لوگ لے چکے ہیں سود. تو پھر خان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ یہ کیس سپریم کورٹ پہ کریں, حکومت پاکستان پہ کریں. عمران خان پہ کیوں کیا ہے؟ وہ تو ٹرسٹی ہے, اس کے پاس تو 1 روپیہ یہ ثابت نہیں کر سکتے. ثابت یہ کوشش کرنے کی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اور آج جنہوں نے بلایا تھا ان کا گواہ, ان کا پرنسپل گواہ, یہ بات یاد رکھیے, ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور ان کو خان کی وجہ سے ان کا نام بنا ہے. آج علی محمد بھی آیا تھا, شہریار بھی آئے تھے, میں بھی تھی, ہمیں نہیں ملنے دیا. لیکن جن لوگوں نے 9 مئی کی بعد پریس کانفرنس کی یہ ٹی وی کے اینکرز کے سامنے, وہ دہشت گرد نہیں ہیں, وہ باہر گھوم رہے ہیں, وہ خواب دیکھ رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اور جو لوگ وطن کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو بائیڈن کے ساتھ نہیں کھڑے, ان کو فارغ کرتے جا رہے ہیں. جو بندہ کہتا ہے کہ میں عزب استحکام نہیں مانتا, عورتوں کی بے حرمتی نہیں مانتا, اقلیتوں کی بے حرمتی نہیں مانتا, جرنلسٹ کی بے حرمتی نہیں مانتا, وہ بندہ جیل میں ہے. اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, میں ضرور ایک شکایت کروں گی. 3 ہمارے سینئر جرنلسٹس, آج ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے بارش میں, ان کو لاک اپ میں ڈالا گیا کہ آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. باہر دنیا کا کچرا پڑا ہوا ہے, ساری دنیا آتی ہے, بٹ نہ جرنلسٹ جا سکتا ہے, نہ پی ٹی آئی کا ایم این اے جا سکتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آج اتنے سارے لوگ آئے تھے, یہ پبلک ہیئرنگ تھی, 8 لوگ تھے شلوار قمیض میں, پتہ نہیں کون, اور جی یہ پبلک آ گئی ہے. یہ کیسی اتنی فٹ پبلک ہے کہ چنے ہوئے لوگ آ جاتے, ہم نہیں آ سکتے, ہم تو کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے, ہمارے تو گھر کے ایڈریس, ٹیلی فون نمبر سب کو پتہ ہے, تو کس چیز سے پھر ڈرتے ہیں؟ تیسری بات, ان کا جو ایک اور ماشاءاللہ چہیتا ہے جس نے کل وہ پریس کانفرنس کی, خاور مانے کا, اگر پاکستان میں کوئی مردانگی رہ گئی ہے, کوئی مرد کا بچہ رہ گیا ہے, وہ یہ باتیں آئندہ کسی پریس کانفرنس میں نہیں کر پائے گا. وہ جس قسم کی غلاظت پاکستان میں پھیلا رہا ہے, کبھی بھی میں نے اس ملک میں یا کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں ہاتھ مارے. ایک چیز ہوتی ہے دنیاوی قوانین ہوتے ہیں, ٹریفک کے قوانین, بجلی کے قوانین, یہ تو آپ اللہ کے قوانین میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. ایک میاں بیوی کا پاک رشتہ ہے. یہ جو گندا کیس چل رہا ہے عدت والا, جس پہ پریس کانفرنس اس آدمی نے کی ہے, یہ قرآن کے, آئین کے, احادیث کے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور ایم ایف ایل او جتنے آپ کے قوانین ہیں, پریسیڈنٹس ہیں, ان سب کے خلاف ہے. لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا, آسمان سے اترا ہے کہ اس کے لیے سارے قوانین بھی بدل رہے ہیں. کس چیز کی ہوس ہے؟ کیا چاہیے؟ کیا حرص ہے؟ کیا مل جائے گا؟ قبر تو کوئی پیسے نہیں لے کے گیا آج تک. تو یہ جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ کی آواز نہیں ہے, آپ کے گھریلو معاملات ہمارے ہیں, آپ کے گھر میں ٹاپیں گے بھی, آپ کی بیویوں کی, جس طرح ججانوں نے بولا ہمارے لیے کیمرے بھی لگائیں گے گھروں میں, ہم آپ کے پیچھے بھی گھومیں گے, ہم آپ کے بچوں کے پاسپورٹ بھی ایکسپوز کریں گے, ہم آپ کی بہنوئیوں کو بھی اٹھائیں گے, ان کو الیکٹریکیوٹ کریں گے. تو اگر یہ میسج جا رہا ہے, یہ میسج فیل ہو چکا ہے. عوام اٹھ چکی ہے, عوام کہیں نہیں جا رہی, لیکن عوام ہوشیار ہے. ایک اشارہ آئے گا اور سامنے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا. ابھی بھی وقت ہے. عقل کے ناخن, ہوش کے ناخن, جو بھی ہے, سارے وکلا اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت 99% وکلا خان صاحب کے ساتھ ہے. آپ وہ وقت دیکھیں گے کہ نہ نون ہوگا, نہ پیپل ہوگا, نہ اے این پی, نہ ایف, پورا بار نکلے گا, پورا پاکستان نکلے گا اس آدمی کے لیے, کیونکہ وہ صرف انصاف کی بات کرتا ہے. انصاف لارڈز فورم کا بھی بہت شکریہ. یہ ہزاروں جو ہمارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ان کا یہی گناہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے. خان صاحب نے تو یہ بھی بول دیا تھا ملٹری ٹرائل والوں کو کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے چلے جائیں, چھوڑ دے پارٹی,
اور وہ میاں عباد فاروق وہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں اپنا بیٹا دفن کرنے کے بعد بھی. تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان اسٹوپڈ ہتھ کنڈوں سے کہ جی خان سے نہیں ملنے دیا, دھوپ میں کھڑا کیا, بارش میں کھڑا کیا, ہم خان کو چھوڑ دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت پورا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لیں. یہ جھوٹی اسمبلی ہے, یہ بھی گرے گی. یہ جھوٹے ایم این ایز ہے, یہ بھی سارے گریں گے. سچ ہمیشہ ہوگا, یا تو پھر نعوذ باللہ اللہ ہے اور یا باجوہ ہے. اگر باجوہ کی عبادت کرنی ہے تو بس پھر بات ہی ختم. نہ نماز پڑھے نہ روزے رکھیں. ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں, ایک ہی رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ہمارا اور کوئی رب نہیں ہے. اور بائیڈن نے ویسے چلے جانا ہے نومبر میں. تو جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں خان کو زیادتی کریں, خان کی بیوی, خان کا خاندان, ان کے سٹاف والے, خان کے ورکرز, اس سے بننا کچھ بھی نہیں. یہ یاد رکھیں. بہت شکریہ. اچھا میم ایک سوال لے لیں کہ آپ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس وقت وفاق کا اور پنجاب کا یہ سب کا حصہ نہیں ہے. نئی پارٹی بنی ہے عوام پاکستان, اور کوئی آپ نے کوئی رابطے کیے یا ان لوگوں کی طرف سے کوئی رابطے ہوئے کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر وہ آپ کی کشتی میں سوار ہوں, آپ کی کشتی کے مسافر بنے, یا خان صاحب نے کوئی سے مل ایسا کیا؟ مجھے تو جی ایسی کوئی بات نہیں معلوم. نہ میں کور کمیٹی میں ہوں, نہ پولیٹیکل کمیٹی میں, تو مجھے یہ نہیں معلوم. لیکن یہ جو عوام پاکستان پارٹی بنی ہے وہ نون سے ہی جو ناراض لوگ گئے ہیں, اس میں اور بھی بہت جائیں گے. میں تو یہ سنا ہے کہ ہم سے جو پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں, شاید ان کا بھی یہ سوچ ہے کہ اگر جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ پی ٹی آئی میں واپس نہیں آئے تو شاید ادھر چلے جائیں. سنا یہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایک ایڈ کر دوں گی آپ کے سوال کا, کہ خان صاحب کی انسٹرکشن پہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ شاہد خاقان صاحب کی پارٹی کا, تو اوبیسلی محمود اچکزئی صاحب کا مینڈیٹ ہے, وہ ان سے بھی بات کریں گے ایز پر خان صاحب کے انسٹرکشن کے. اچھا میڈم یہ بتا دیں جو پارٹی کے اختلافات ہے, گزشتہ ہفتے بھی بلایا ہوا تھا کہ ملاقات نہیں ہو سکی. شعیب شاہین کے حوالے سے بھی شیخ افضل مروت نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں پاکستان آ کے مینسٹریم میڈیا پر کے خلاف بات کروں گا. شعیب شاہین کو کمپنی کا بندہ قرار دیا ہے شیخ افضل مروت نے. آپ کیا سمجھتی ہیں, خان صاحب نے اس سے کوئی بات کی ہے کہ دوبارہ بلایا جائے گا, اختلافات ختم کیے جائیں, تحریک آگے کیسے بڑھے گی پھر آپ لوگ؟ دیکھیں, یہ تحریک کسی بھی ہستی کی وجہ سے نہیں محتاج نہیں ہے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. ایک عمران خان پورے پاکستان کے لیے پورا ہے. اگر شعیب شاہین صاحب کی اور شیر افضل کی کوئی لڑائی ہے یا کسی اور کی ہے, وہ ہم پارٹی کے اندر ریزالو کر لیں گے. ٹویٹ کرنے سے پاکستان نہیں ٹوٹا. 9 فروری کو انہوں نے جھوٹا الیکشن کروایا کیونکہ 8 فروری کو یہ عوام کو فیس نہیں کر سکے. یہ باتیں ہیں. مین ایشو ہے عزب استحکام. اس سے دھیان ہٹانے کے لیے کبھی اس نے ٹویٹ کر دی, کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا, کبھی اس نے گاڑی بدل لی. یہ فضول باتیں, یہ کوئی رپورٹیں نہیں ہیں. یاد رکھے, بڑے بڑے نام تھے, چلے جائیں گے, پریس کانفرنس کر لیں گے, پارٹی نہیں رہے گی. الحمدللہ پارٹی تو اس سے ڈبل سٹرانگ ہو گئی ہے. جب وی او این سی ہو رہی تھی, جب یہ لوگ ہم سے جا رہے تھے, ہم 40% 47% پاپولیرٹی پہ تھے. اب تو 80% پہ, 87% پہ. کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ایسے ڈرامہ ہے. یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ پارٹی آپ سے چھوڑ گئے, انہوں نے پریس کانفرنسیں کر لیں, اب کچھ لوگ جو ہے وہ واپس آنے کے چکر میں, تو آج ایک بندے نے آپ کے خلاف بیان دے دیا کہ عدالت میں, تو یہ کیا چل رہا ہے؟ کچھ واپس آنا چاہ رہے ہیں, کچھ بیانات دے رہے ہیں؟ نہیں, خان صاحب نے اس دن 2 بات کی عدالت میں. کہ ایک ایسے لوگ تھے جو پارٹی سے گئے ہیں مجبوری, دہشت گردی, ان کی بیویاں, ان کی بچیاں, ان کا سٹاف, ان کا گھر بربادی کر دی. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی فائلیں تھیں اور وہ اپنی فائلیں یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے چلے گئے. کہتے ہیں دونوں کا میں الگ الگ فیصلہ کروں گا, خود کروں گا, کیس بائی کیس کروں گا.